بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صبح کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، بلال، تم کس وجہ سے بہشت میں مجھ سے پہلے پہنچ گئے؟ جب بھی میں جنت میں داخل ہوا تو اپنے آگے تمہاری آہٹ سنی۔ رات کو بھی جب میں جنت میں داخل ہوا میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے آگے سنی۔ پھر میں ایک مربع شکل کے گھر میں پہنچا جو سونے کے محل کی طرح بنا ہوا تھا، تو میں نے پوچھا، یہ کس کا محل ہے؟ انہوں نے کہا، یہ ایک عربی نوجوان کا محل ہے۔ تو آپ نے کہا، میں بھی ایک عربی ہوں۔ میں بھی تو ایک عربی ہوں۔ یہ محل کس عربی کا ہے؟ انہوں نے کہا، قریش کے ایک نوجوان کا ہے۔ میں نے کہا، قریشی تو میں بھی ہوں، یہ کس قریشی کا ہے؟ انہوں نے کہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی کا ہے۔ میں نے کہا، محمد تو میں ہوں، پھر یہ محل کس کا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے کس امتی کا محل ہے؟ انہوں نے کہا، عمر بن خطاب کا۔ اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وجہ پوچھی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ جب بھی میں نے اذان کہی تو 2 رکعت نفل ادا کیے، اور جب بھی میں بے وضو ہوا تو میں نے فوراً وضو کر لیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ میرے ذمے اللہ تعالیٰ کی 2 رکعتیں ضروری ہیں، یعنی وضو کے بعد بھی 2 رکعتیں نفل ادا کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہی 2 رکعتوں سے تمہیں یہ درجہ ملا ہے۔ اسے امام ترمذی میں روایت کیا گیا ہے۔ اس باب میں حضرت جابر، حضرت معاذ، حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں ایک سونے کا محل دیکھا، تو میں نے کہا، یہ کس کا محل ہے؟ کہا گیا، یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ اور حدیث کا مطلب ہے کہ میں جنت میں داخل ہوا، یعنی میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں جنت میں داخل ہوا۔ بعض روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی الہی ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انبیاء چوپایوں پر اکٹھے کیے جائیں گے، تمام اپنی قبروں سے میدان حشر میں آئیں گے۔ صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر اٹھائے جائیں گے، میرے بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری اونٹنی اسبا پر اٹھائے جائیں گے، اور میں براق پر اٹھایا جاؤں گا، جس کا ایک قدم اس کی نظر کی انتہا تک ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی پر اٹھائے جائیں گے، پس وہ ہر قسم کے انکار اور شبہ سے پاک خالص اذان دیں گے، شہادت کا بھی اٹل اعلان کریں گے۔ پھر جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے تو اگلے اور پچھلے تمام مومن گواہی دیں گے۔ تو جس کے لیے شہادت قبول کی جانی تھی اس کے لیے قبول کی جائے گی، جس کے لیے روک دینی تھی روک لی جائے گی۔